السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل امراء نوریہ سے مشاورت کرنا اپنا اولین فرض تصور کرتا تھا۔ اس نے عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا اور قومی خزانے سے ان کی مالی امداد اور اپنی سخاوت کی وجہ سے عوام نے توقیر پائی اور سخی کے لقب سے شہرت پائی۔ شیرکو جس قدر سخت طبیعت کا مالک تھا، اسی قدر اچھے دل کا بھی حامل تھا۔ وہ بڑے بڑے اہم امور سرانجام دہی کے لیے کسی چھوٹے بڑے سے بھی مشاورت کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ وہ جب تک مصر میں مقیم رہا، وہ بڑے بھائی نجم الدین کے مشوروں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ لیکن ایک روایت بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ سلطان دمشق نور الدین زنگی ایسا بیمار پڑا کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ جب اس کے زندہ بچنے کے تمام امیدیں دم توڑ گئیں، ان حالات میں ایک مفاد پرست امیر نے شیرکو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی سلطانی کا اعلان کر کے دمشق پر قابض ہو جائے، کیونکہ سلطان حلب میں بستر مرگ پر دراز تھا اور شیرکو دمشق میں موجود تھا۔ اس سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ دمشقی افواج کا سپہ سالار بھی تھا اور وہ فوج کے بلبوتے پر اپنی من مرضی کا فیصلہ کر سکتا۔ شیرکو بھی بالآخر ایک انسان تھا جس کے اندر خواہشوں بھرا دل دھڑکتا تھا۔ وہ امیر کے کہنے پر ڈگمگا گیا اور سلطان دمشق بننے کے سونے خواب دیکھنے لگا، لیکن اس کی مشاورت سرانجام دینے والی عادت اس کے کام آئی اور اس نے اپنی اسی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بڑے بھائی نجم الدین سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ وہ نجم الدین کے پاس گیا اور اسے اس امیر کے مشورے سے آگاہ کیا جس نے اسے دمشق کے تخت پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ نجم الدین نے اس امیر کا نام پوچھا جس نے شیرکو کو ورغلایا تھا۔ شیرکو نے بڑے بھائی کو اس کے نام سے بھی آگاہ کر دیا۔ نجم الدین نے اسے سمجھایا وہ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ درباری امراء بھروسے کے لائق نہیں ہوتے، وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور تھالی کے بینگن کی مانند لڑک کر بھاڑی پرے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فعال انسان فراموشی کے مترادف ہوگا، لہذا وہ سلطان کی بیماری کے نتیجے کا انتظار کرے۔ اگر سلطان صحت یاب ہو گیا تو اس کی نظروں میں اس کی اہمیت اور وقار بڑھ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ سلطان کا وقت پورا ہو گیا تو وہی امیر الامراء اور فوج کا سپہ سالار بھی ہے۔ سلطان کا بڑا بیٹا ابھی شیرخوار ہے، لہذا سب کے سب امراء نوریہ سلطان بننے کے لیے اسی کا انتخاب کریں گے۔ لہذا اسی صورت میں سلطان بننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا اور شان ہی نرالی ہوگی۔ شیرکو کی خوش قسمتی تھی، اس نے اپنی خواہش کو لگام دیتے ہوئے بڑے بھائی کا مشورہ مان لیا اور نجم الدین کے مشورے کے تحت بہکانے والے غدار امیر کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کے فضل سے سلطان روبہ صحت ہو گیا۔ اس نے دمشق واپس آنے کے بعد غسل صحت کا جشن بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا اور بڑے دربار میں شیرکو کی تعریف کرتے ہوئے اس کی وفاداری کو سراہتے ہوئے اعلان کیا، شیرکو ایک ایسا وفادار امیر ہے۔ امراء نوریہ سے متعلق ایک امیر نے اسے بغاوت پر اکسایا، لیکن وہ اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے اطاعت سے دستبردار نہ ہوا، اگرچہ وہ اس وقت دمشق میں موجود تھا اور دمشقی لشکر اس کی کمان میں تھا۔ ان حالات میں وہ آسانی سے سلطان بن سکتا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک دم شیرکو کو حکم دیا وہ بھرے دربار میں اس غدار امیر کے نام کا اعلان کرے جس نے اسے بہکایا تھا۔ اگرچہ شیرکو نے سلطان کے حکم کو ٹالنے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کی ناراضگی کے ڈر سے اس امیر کا نام اعلان کرنا ہی پڑا جو قید خانے میں مقیم تھا۔ سلطان نے فی الفور اس کی گردن زنی کا حکم صادر کر دیا۔ شیرکو کو مصر میں تنہائی ستاتی تھی، ایسے میں اسے بڑے بھائی نجم الدین کی بڑی کمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے صلاح الدین سے اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین کیا میں نجم الدین کو بھی قاہرہ نہ بلوا لوں؟ صلاح الدین شیرکو کے فیصلے پر سخت حیران ہوا۔ سپہ سالار چچا حضور، آپ اپا حضور کو مصر بلوانے پر کیوں تلے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سلطان دمشق بھی آپ کے اس فیصلے خوش نہیں ہوں گے۔ شیرکو نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، نہیں صلاح الدین، وہ میرے فیصلے کو رد نہیں کریں گے۔ میں ان سے بڑے اداب کے ساتھ درخواست کروں گا وہ بھائی نجم الدین کو قاہرہ آنے کی اجازت دیں، کیونکہ اس نئے ملک میں تنہائی کا عذاب نہیں جھیل سکتے۔ صلاح الدین بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، سپہ سالار چچا حضور، آپ میرے بزرگوار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی درخواست سلطان کو ناگوار گزرے گی اور عین ممکن ہے وہ مصر کے وزارت عظمیٰ آپ سے چھین کر کسی اور امیر کو اس کے لیے نامزد کر دیں۔ لیکن شیرکو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا،
سپہ سالار چچا حضور، آپ غالباً اس بات کو مبالغہ رائے تصور کریں گے، لیکن مجھے امراء نوریہ کے دلوں کا حال پڑھنے میں کمال کی مہارت حاصل ہے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں، ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہ آپ کو کچھ کہتے ہیں، وہ سلطان کو آپ کے بارے میں اس سے کہیں مختلف لکھ بھیجتے ہیں۔ شیخوں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین تمہارا خیال غلط ہے۔ امراء نوریہ کے دل خواہ منافقت سے لبریز ہوں، لیکن سلطان کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی نہیں، وہ میری برائی سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ مزید برآں میں بذات خود سلطان کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں نے جو کچھ تحریر کروں گا وہی کچھ ان کے علم میں آئے گا۔ صلاح الدین نے مؤدب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، چچا حضور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آپ کا یہ فرمان بھی بجا نہیں کہ محض آپ ہی سلطان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ خود سوچیں، سلطان اس قدر امراء کیوں آپ کے ہمراہ روانہ کیے ہیں، جبکہ سلطان بخوبی جانتا ہے ان میں سے کچھ امراء آپ کی مخالفت کرتے ہیں جس طرح آپ سلطان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بالکل اسی طرح کچھ امراء بھی سلطان کو یہاں کے حالات کی خبریں پہنچاتے ہوں گے۔ ہم جب گزشتہ مہمات سے واپس دمشق گئے تھے، سلطان نے مجھ سے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں تصدیق کی تھی اس کے بارے میں حیران تھا، یہ سلطان کے کانوں تک کیسے پہنچ؟ شیخوں نے بلاخر اتحاد ڈالتے ہوئے کہا، تمہاری یہ بات تو میرے دل کو بھاتی ہے۔ جنگ البابا کے موقع پر یہ امراء شاہ یرشلم سے جنگ کرنے کے حوالے سے متحد ہو گئے تھے۔ اس موقع پر امیر شرف الدین برگش اور تم نے انہیں غیرت دلائی تھی، وگرنہ نہ میرے سینے پر تو اس شخص کا تمغہ ضرور سج جاتا۔ صلاح الدین نے اپنی کم عمری کے باوجود بھی ایک دانشمندانہ مشورے سے اپنے چچا کو نوازتے ہوئے کہا، چچا حضور گستاخی معاف، آپ کے مخالفین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، آپ رتی برابر کوئی غلط قدم اٹھائیں تو رائی کا پہاڑ بناتے ہوئے سلطان کے علم میں لائیں۔ آپ کا خیال درست ہے، سلطان کے دل میں آپ کے والد سے کوئی بدگمانی نہیں ہے، لیکن بدگمانی پیدا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر ابا حضور کو مصر بلوانے پر اصرار کریں گے تو آپ کے مخالفین فی الفور آپ کے اس امر کو ایک سازش بنا کر پیش کر دیں گے۔ سلطان معظم کو یہ باور کروایا جائے گا۔ شیخوں نے بڑے بھائی کو اس لیے مصر بلانے پر اصرار کیا ہے، دونوں بھائی اور بھتیجا مل کر دمشق کے خلاف بغاوت کی سازش تیار کر سکے۔ یہ سن کر شیخوں بھی قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اگرچہ وہ میدان جنگ کا شیر تھا اور جنگی حکمت عملی تخلیق کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن ان معاملات میں وہ بالکل نابلند تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نجم الدین کو مصر بلانے کی وجہ سے اس پر اس قسم کی سازش کا الزام عائد ہو سکتا ہے، لہذا اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، میں بھائی نجم الدین کو ہرگز مصر نہیں بلواؤں گا۔ آپ ابا حضور کو مصر ضرور بلوائیں گے، لیکن مناسب وقت آنے پر۔ شیخ حیران تھا، صلاح الدین کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کبھی وہ نہ بلوانے کا مشورہ دے رہا ہے اور کبھی بلوانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ لہذا شیخوں نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخودار کیا بات ہے، کبھی تم بلانے سے انکار کرتے ہو اور کبھی بلوانے کا مشورہ دیتے ہو، آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ جب بھائی جان کے مصر بلانے پر سازش کا لیبل چسپاں ہونے کا اندیشہ ہے تو ان کو بلانے کا خیال ہی دل سے نکال دیا جائے۔ صلاح الدین نے ایک مرتبہ پھر دانشمندانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا، چچا حضور ابا جان ہمیں اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، وہ حکومتی امور میں مہارت رکھتے ہیں اور ہمیں قدم قدم پر ان کے مشوروں کی ضرورت ہے، لیکن انہیں فی الفور مصر بلوانے کا عمل خطرے سے خالی نہیں اور ہمیں اس خطرے سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ بطور وزیر مصر کی عوام کے دل جیت لیں اور اپنے آپ کو مستحکم کر لیں، تب ہم ابا حضور کو مصر بلانے کے بارے غور کریں گے۔ شیخوں نے صلاح الدین کے مشوروں کو درست گردانتے ہوئے نجم الدین ایوب کو مصر بلانے کا اپنا فیصلہ فی الفور ملتوی کر دیا اور مستقبل میں اس پر غور کرنے کی ٹھانی۔ لیکن کل کی کسی خبر ہوتی ہے، انسان سوچتا کچھ ہے اور خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، غیب کا حال تو اللہ ہی جانتا تھا۔ شیخوں کو مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کا وقت آن پہنچا اور وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخوں کے انتقال کی خبر اہل مصر اور اہل دمشق دونوں پر بجلی بن کر گری۔ ایک ایسا ملال سانیہ تھا، اہل مصر اور خلیفہ آزاد کی پریشانی دیدنی تھی، انہوں نے مدتوں بعد سکھ کا سانس لیا تھا اور آزاد زندگی بسر کرنے کی نعمت سے مالا مال ہوئے تھے۔ خلیفہ آزاد اور شیخوں میں باہمی ہم آہنگی استوار ہو چکی تھی۔ شیخوں کے انتقال کے بعد اہل مصر اور اہل دمشق کے ذہنوں میں محض ایک ہی سوال گونج رہا تھا، شیخوں کے بعد مصر کا وزیر اعظم کون بنے گا؟
صلاح الدین بذات خود بے سہارا ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ نجم الدین کی اولاد تھا، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تعلیم تربیت کا بوجھ شیرکوہ نہیں اٹھایا تھا۔ صلاح الدین کو حقیقی معنوں میں صلاح الدین بنانے والا فرد واحد شیرکوہ ہی تھا۔ شیرکوہ نے اسے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں متعارف کروایا تھا، وگرنہ صلاح الدین تو بچپن ہی سے دینی علوم کے حصول کی جانب راغب تھا۔ اسے گھوڑا سواری اور تیغ زنی سے بڑھ کر دینی علوم کے حصول کا شوق تھا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا گیا کہ صلاح الدین میں فن حرب کے حصول کی خصوصیات سرے سے موجود ہی نہ تھی، لیکن اسے فن حرب میں رغبت دلانے کی کسی نے کوشش ہی نہ کی تھی۔ نجم الدین نے اس کا دینی رجحان دیکھتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑے رکھا تھا، لیکن شیرکوہ کی نگاہ نے صلاح الدین کے اندر چھپے اس کمال کو بھانپ لیا تھا، جو کمال صلیبی جنگوں میں دکھانے والا تھا۔ شیرکوہ کے انتقال کی خبر نے دشمن میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ دی۔ دشمن نے اپنی تلواریں چمکانی شروع کر دی۔ شاہ ایمرک شیرکوہ سے دو ہاتھ کرنے سے گھبراتا تھا۔ وہ شیرکوہ کی جنگی حکمت عملی سے خائف رہتا تھا۔ وہ اہل دمشق کی تیغ زنی کی مہارت بھی دیکھ چکا تھا۔ شاہ ایمرک 2 مرتبہ شیرکوہ کے ہاتھوں شکست کھا کر رسوا ہو چکا تھا، لیکن اب اس نے اس کو للکارنے اور شکست سے دوچار کرنے والا شیرکوہ منظر نامے سے غائب ہو چکا تھا۔ لہذا اب شاہ ایمرک نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دی۔ وہ ایک اور ملک شاور کی تلاش میں تھا، جو اسے فی الحال میسر نہیں آ رہا تھا۔ اہل مصر بھی شیرکوہ کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے۔ اس کے وزارت عظمت سنبھالتے ہی مصر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اہل مصر کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی تقرری پر ملک بھر میں چراغ روشن کیے گئے تھے۔ نائب وزیر اعظم کا انتخاب اور تقرری فاطمی خلیفہ اعظم کی ذمہ داری تھی۔ خلیفہ اعظم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ شیرکوہ کو جانشین وہی بن سکتا ہے جسے امرائے نوریہ کی حمایت حاصل ہوگی۔ لہذا خلیفہ نے انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ امرائے نوریہ بذات خود ہی کسی کا انتخاب کر کے اسے اپنے انتخاب سے مطلع کر دیں، اور وہ اس کے منتخب کردہ شخص کی تقرری بقول وزیر اعظم کر دے گا۔ لیکن امرائے نوریہ اس معاملے میں آپس میں متفق نہ ہو سکے تھے۔ دمشق سے دمشقی لشکر کے ہمراہ کل 6 امرائے نوریہ قاہرہ آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تجربے کی دولت سے مالا مال تھا، اور یہی وجہ تھی ہر ایک کے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ وہی شیرکوہ کا جانشین بنے۔ شیرکوہ کے ساتھ آنے والے 6 امرائے نوریہ، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو شیرکوہ کا جانشین تصور کرتا تھا، وہ امرائے نوریہ درجہ ذیل تھے: عین الدولہ باروکی، شرف الدین برغش، قطب الدین، سیف الدین مستوب حقاری، شہاب الدین محمود حارمی، فقیہ عیسیٰ حقاری۔ تجربے اور عمر کے اعتبار سے صلاح الدین کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ وہ تجربے عمر کے لحاظ سے ان سب سے کم تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان عمراء میں امیر شرف الدین برغش ہی سب سے بڑھ کر بے باک تھا۔ اس نے ہی ان عمراء کو غیرت دلائی تھی، جو شاہ یروشلم کے ساتھ جنگ کرنے کی مخالفت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ صلح صفائی کے حق میں تھے، اور صلاح الدین نے بھی ان کی حمایت میں آواز بلند کی تھی، جس کی وجہ سے شیرکوہ نے شاہ یروشلم کے ساتھ مارکہ رائی کا فیصلہ کیا اور اسے شکست سے ہمکنار کیا۔ یہ تو ایک طے شدہ امر تھا، مصر کا نائب وزیر اعظم دمشقی لشکر کے عمراء میں سے کوئی ایک ہوگا، اور اس کی نامزدگی کا فیصلہ اسی دن ہو جانا چاہیے تھا جس دن شیرکوہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تھا۔ لیکن فی الحال امرائے نوریہ بھی کسی کو نامزدگی پر متفق نہ ہو سکے تھے، اور نہ ہی خلیفہ نے کسی کا نام تجویز کیا۔ امرائے نوریہ جب دوسرے دن بھی کسی کی نامزدگی کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے قاضی القضادہ جریس بن عبد القوی کی معرفت میں خلیفہ کو یہ پیغام ارسال کیا: خلیفہ مذہب امرائے نوریہ میں سے کسی کو بھی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد فرما دیں۔ یہ سب کے سب امرائے نوریہ خلیفہ محترم کی اس نامزدگی کو قبول کر لیں گے۔ اب نامزدگی کی ذمہ داری خلیفہ کے سر پر آن پڑی تھی۔ خلیفہ اعظم جیسا کہ گزشتہ صفحات پر تذکرہ کا پیش کر چکا ہے، لڑکا پن میں ہی خلافت کے عہدے پر براجمان ہو گیا تھا، اور اپنی خلافت کو کم و بیش 8 برسوں کے دوران اس نے کبھی کسر خلافت سے باہر پاؤں نہ نکالا تھا۔ لہذا وہ امور سلطنت چلانے سے بالکل نابلند تھا، اور کسی عہدے کے لیے کسی مناسب عہدیدار کی تقرری اس کے بس سے باہر تھی۔ اس معاملے میں اس کی اہلیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسا کہ پہلے تذکرہ پیش کیا جا چکا ہے، خلیفہ کے معتمد مشیر 2 افراد تھے، جن میں سے ایک کا نام استاد جوہر تھا اور دوسرا قاضی القضادہ جلیس بن عبد القوی تھا۔ ان دونوں کے علاوہ خلیفہ نے داروغہ محلات کو بھی اپنے معتمد مشیروں میں شامل کر لیا تھا۔
ان کی شمولیت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی ایک دختر خلیفہ کے عقد میں دی تھی اور وہ خلیفہ کا خسر ہونے کے ساتھ بڑا اتراتا تھا اور فخر و ناز کرتا تھا۔ لہذا خلیفہ آزاد نے اپنے تینوں معتمد مشیروں کو طلب کیا۔ اس قسم کی مشاورت کے لیے داروغہ محلات کسی کھاتے میں نہ تھا، جبکہ استاد جور اور جلیس بن عبد القوی بڑا قایا امیر تھا۔ خلیفہ اس قسم کی مشاورت ان دونوں کے ساتھ ہی کرنے کے حق میں تھا، لیکن داروغہ محلات ہمیشہ خلیفہ سے شکوہ کرتا رہتا۔ خلیفہ اسے اہمیت سے نہیں نوازتا، لہذا خلیفہ نے اس کے شکوہ دور کرنے کے لیے اسے بھی اس اجلاس میں طلب کر لیا۔ داروغہ محلات کو اس اجلاس میں موجود پا کر استاد جوہر جلیس بن عبد القوی دونوں آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ ان کی دانست میں داروغہ محلات اس قدر احمق تھا۔ اس قسم کے اجلاس میں اس کی شرکت اس کے توہین کے مترادف تھی۔ یہ دونوں حضرات خود کو مصر کے عاقل ترین افراد تصور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مصر ان کی دانشوری و حکمت کے بلبوتے پر قائم و دائم ہے۔ خلیفہ نے حاضرین اجلاس کے سامنے شرکوں کی جانشینی کا مسئلہ رکھتے ہوئے کہا، امرائے دمشق نے جانشین کی نامزدگی کا مسئلہ اس پر چھوڑ دیا، تو اجلاس کے شرکاء کی پریشانی دیدنی تھی۔ ان کی پریشانی کی وجہ تھی امرائے نوریہ کی تعداد 6 تھی۔ ان میں سے ایک کا انتخاب اس ایک کو تو خوش کر سکتا، لیکن بقایا 5 مخالفت کا خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ حاضرین اجلاس تھوڑی دیر تک اس مسئلے پر غور و خوض کرتے رہے۔ بالآخر استاد جوہر نے ایک نرالی تجویز پیش کی، امیر المومنین عمر اور تجربے میں داروغہ محلات ہم سب سے بڑھ کر ہیں، اس لیے یہ اعلان کرتا ہوں داروغہ محلات جس کو امیر نامزد کر دیں میں اس کی تائید و حمایت کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد استاد جوہر نے قاضی القضادہ جلیس بن عبد القوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیوں قاضی القضادہ، کیا آپ میری تجویز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ قاضی نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا، میں استاد جوہر کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ امیر المؤمنین بھی داروغہ محلات کی نامزدگی کو پسند فرمائیں گے۔ جب بات خلیفہ پر آ گئی تو اس نے بے ساختہ کہا، استاد جوہر اور قاضی القضادہ جس نامزدگی پر اپنی رضامندی ظاہر کریں گے میں اس کی حمایت اس لیے کروں گا کیونکہ میں ان دونوں کی بات کو کبھی نامنظور نہیں کیا۔ لہذا خلیفہ بھی اپنا دامن بچا گیا اور فیصلہ داروغہ محلات کی ذمہ داری بن گیا۔ جوہر استاد اور قاضی القضادہ کی دانست میں داروغہ محلات ایک احمق اور پرلے درجے کا بیوقوف انسان تھا، اس لیے وہ اپنی کارروائی پر اندر ہی اندر خوش تھے کہ دیکھیں داروغہ محلات کس دمشقی امیر کی نامزدگی کی تجویز پیش کر کے بقایا 5 کی مخالفت مول لیتا ہے۔ داروغہ محلات نے خلیفہ کو آداب پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین اور مصر کے 2 عاقل ترین سیاستدانوں نے مصر کے نائب اعظم کی نامزدگی کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا ہے۔ میری حیثیت دربار خلافت کے ادنی غلام کی سی ہے، میری کیا مجال میں امیر المؤمنین اور درباری امراء کی حکم عدولی کروں۔ کاش مجھے اس حکم سے نوازا جاتا کہ مصر کے اعظم کی نامزدگی دربار خلافت کے امراء میں سے کسی ایک کی کروں تو میرے لیے خوشی کا مقام ہوتا، لیکن چونکہ حکم میں یہ قرضن لگائی گئی ہے کہ مصر کے اعظم کی نامزدگی دمشقی امراء سے کسی ایک کی کرنی ہے، جنہوں نے 3 مرتبہ مصر پر لشکر کشی کی ہے۔ پہلی 2 مرتبہ تو مال غنیمت اور تاوان وغیرہ کی رقم سمیٹ کر چلتے بنے، لیکن تیسری مرتبہ انہوں نے ہمارے اتحادی شاہ ایمرو کو شکست دے کر ہمارے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس مرتبہ انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور مصر میں مستقل قیام کر لیا۔ اب فیصلہ کرنا ہے ان میں سے مصر کا اعظم کون ہوگا۔ کیسی انہونی بات ہے، امیر تو دمشق کا ہوگا اور اس کی نامزدگی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ بلافاظ دیگر مصر کو ایک مصری کے ہاتھوں ہی غلام بنایا جائے، یعنی مصر کا قتال کیا جائے اور وہ بھی مصری تلوار کی کاٹ سے۔ امراء نوریہ کے علم میں تھا اگر ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم منتخب کر لیا تو بقایا امراء مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ اس طرح امراء نوریہ میں پھوٹ پڑ جائے گی اور ان کے اتحاد پر کاری ضرب لگے گی اور ان کے اختلافات میں کمی آنے کے بجائے ان میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے تمام امراء نوریہ نے اتفاق رائے سے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ دوسرے دن ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب اگرچہ سادی تھی لیکن پروکار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مثال آپ تھی۔ اس تقریب میں صلاح الدین کو مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں امراء نوریہ کے علاوہ قاہرہ کے معزز شہری اور فوجی سردار بھی شامل تھے۔ اگرچہ مصری عوام اور صلاح الدین کے انتخاب پر اندرون خانہ خوش نہ تھے، لیکن جب ان کے علم میں یہ حقیقت آئی
صلاح الدین کی بحیثیت صدر اعظم انتخاب فاطمی خلیفہ آزد کی رائے بھی شامل تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔